السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. رمضان المبارک مسلمانوں کے عملی سال کا مرکز ہے. مسلمان سال بھر جو بھی عمل کرتا ہے رمضان المبارک کے اثرات انسان کے اعمال پر پورے سال تک رہتے ہیں. اس لیے بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ رمضان سے پہلے 6 مہینے رمضان کی آمد کی دعائیں کرتے تھے اور رمضان کے بعد کے 6 مہینے رمضان المبارک کے دوران کی گئی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے. ایک اہل نظر کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو آدمی اپنا رمضان منضبط گزار لے، کسی ڈسپلن کے تحت گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے کہ اس کا پورا سال منضبط گزرتا ہے. اور اگر کسی کا رمضان انتشار میں گزرے تو اس کا پورا سال انتشار میں گزرتا ہے. گویا کہ رمضان المبارک کے اثرات آپ کے پورے سال کے اعمال پر پڑتے ہیں. اور رمضان المبارک کا خلاصہ اور عطر اس کا آخری عشرہ ہے. رمضان کی جس قدر برکات اور فضائل ہیں، آخری عشرے میں وہ برکات اور فضائل کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑے اہتمام کے ساتھ عبادات فرمایا کرتے تھے. اس روایت میں آپ نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے عبادات کی وجہ سے. اور نہ صرف یہ کہ خود جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ آخری عشرے کو ہم فضول ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں. آخری عشرے کو اگر آپ اچھے طرح استعمال کر سکے تو یقیناً پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ہمارے ہاں عموماً والدین خود روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو اس طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی عبادات کی طرف متوجہ کرتے تھے. تو والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آخری عشرے میں دعائیں کرتے ہیں، وہاں اپنی اولاد کو بھی ان نیک کاموں کی طرف متوجہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.